کیا حال ہے بچوں؟ آپ کا کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ کہانی لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو بہت محظوظ کرے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہارا اور اس کی ایک بیوی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے 7 بچے تھے۔ ان میں سے سب لڑکے ہی تھے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس قدر غریب تھے کہ کئی دفعہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدنے کے لیے رقم کہاں سے لائیں۔ بچے اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ بھوکے ہی رہتے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا بیٹا ایسا تھا جو والدین کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتا تھا، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ دراصل جب وہ پیدا ہوا تو وہ صرف مرچ کی جسامت کا تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام مرچو پڑ گیا۔ ایک دفعہ ایسا آیا کہ کئی مہینوں تک مسلسل کوئی بارش نہ ہوئی اور سارے علاقے میں زبردست قحط پھیل گیا، اور جلد ہی لکڑہارا کے پاس اپنے خاندان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تمام جمع پونجی ختم ہو گئی اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ بچی۔ ہم اپنے بچوں کو مزید کچھ نہیں کھلا سکتے۔ ایک رات لکڑہارا نے اپنی بیوی کو بتایا جب وہ خالی چولہے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور جب لڑکے صبح ناشتے کے لیے اٹھیں گے تو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری پیاری، ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں جنگل میں لے چلیں اور انہیں وہاں چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی امیر آدمی ان کو پالے اور انہیں اپنے گھر لے جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا بہتر خیال رکھے گا۔ بیچاری بیوی بچے سے ہونے والی جدائی کے غم سے بہت زیادہ روئی۔ وہ یہ سب سن کر بہت غمزدہ تھی، مگر آخرکار جب اندھیرا چھا گیا تو اپنے خاوند کے منصوبہ سے متفق ہو گئی۔ جب لکڑہارا اور اس کی بیوی نے بحث کی تو ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ چھوٹے مرچو نے ان کی ہر ایک بات سن لی جو انہوں نے کہی۔ اپنے بھائیوں کے برعکس وہ زیادہ سویا ہوا نہیں تھا۔ بڑی دیر تک لیٹے وہ یہ سوچتا رہا کہ بہترین ترکیب کون سی ہوگی۔ جو ہی صبح کا جھپٹا ہوا اور وہ جلدی سے اٹھا اور رینگتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف بھاگ کھڑا۔ وہاں اس نے اپنی جیبیں چھوٹے چھوٹے سفید کنکروں سے بھر لیں۔ پھر وہ بھاگ کر گھر واپس آیا اور دوبارہ بالکل خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ جب اس کی ماں نے اسے پکارا تو وہ یوں ظاہر کرنے لگا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ ہم سب جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ماں نے لڑکوں کو بتایا۔ تم سب کو جلانے والی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا خریدنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں بچا۔ وہ سب اپنے باپ کی رہنمائی میں جنگل کے راستے پر تھے۔ جنگل تاریک اور ویران تھا، لیکن لکڑہارا اس کے ہر ایک حصے کو اتنی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جلد ہی جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس کی ماں نے کہا، ہم سب جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور تمہیں لکڑیاں جمع کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنا ہوگی۔ باپ چھوٹے چھوٹے درختوں کو کاٹے گا اور انہیں تم چھوٹے چھوٹے گانٹوں میں باندھ دو اور گٹوں میں باندھ دو۔ اور باپ نے بھی تائید کی کہ میں درخت چھوٹے کاٹوں گا اور تم تمام شاخیں اکٹھی کرو گے اور انہیں چھوٹے گانٹوں میں باندھ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کلاڑی سے درختوں کو کاٹا، اپنے 7 بیٹوں کو کام پر لگا دیا۔ جب لڑکے دو کر انہماک سے اتنی لکڑیاں جمع کر رہے تھے جتنی کر سکتے تھے تو لکڑہارا نے اپنی بیوی کو سارا لا کر اشارہ کیا اور وہ دونوں چپکے سے کھسک گئے۔ لڑکوں پر ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنے باپ کو پکارنے لگے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ شاید ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہو۔ جب وہ کافی دیر تک ظاہر نہ ہوا تو وہ سچ مچ ڈر گئے اور زار و قطار چیخنے لگے۔ تب ہوشیار مرچو نے کہا، لڑکو فکر نہ کرو، میں گھر کا راستہ جانتا ہوں۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفید پتھروں کے نشان پر چلتے جائیں گے۔ ابا جان نہیں ہیں اب آنے والے۔ تاہم مرچو نے جو کہا اس کے بھائیوں نے اس پر شک کیا۔ اس نے وہ بات دہرائی جو گزشتہ رات اس کے باپ نے کہی تھی، اور اس نے انہیں بتایا کہ اس نے کیسے اپنی جیبوں کو پتھروں سے بھرا تھا اور ایک ایک کر کے انہیں راستے پر گرا دیا تھا۔ چنانچہ مرچو نے گھنے جنگل میں سے بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیوں پر اپنے بھائیوں کو رہنمائی کی، یہاں تک کہ وہ جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ مرچو نے ایسگی سے کہا، شاید ہمیں خوش آمدید نہ کہا جائے، اور کچھ دیر جھونپڑی کے باہر انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سن سکیں کہ امی ابو کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔
جب لکڑہارا اس کی بیوی اس دن جلد گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے زار میں پڑے چاندی کے 10 سکے پائے۔ یہ قرض کی ادائیگی تھی جس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے بھول چکے تھے۔ اتنی بڑی رقم پر نگاہ پڑتے ہی لکڑہارے کی بیوی خوشی سے رونے لگی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ وہ دوبارہ اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی تو اس کی تمام چیخیں غائب ہو گئیں، خوشی غائب ہو گئی اور اس نے سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ اس نے سوچا اب یہ رقم اس کے کس کام کی؟ میرے بیٹو، میرے بیچارے ننھے بیٹو۔ یہی سب کچھ وہ مرچو سننا چاہتا تھا۔ اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اپنی ماں کے پاس دوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بھائی بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ مت چیخیے امی جان، ہم سب یہاں ہیں، ہم سب بخیر و عافیت ہیں۔ اس رات لکڑہارے کی جھونپڑی میں کس قدر مسرت اور خوشی تھی۔ جب وہ میز کے گرد بیٹھے تو انہوں نے کیسی اچھی ضیافت کھائی۔ اس کی ماں نے کہا، ویل ڈن مرچو۔ تو پیارے بچوں، تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دانائی پر یقین رکھنا چاہیے، اور دانائی کیسی بہت بڑی چیز ہے۔